صلی اللہ وسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات، درس تصوف میں کھانا کھلانا، مہمان بننا، میزبانی کسی کی کرنا، اس موضوع پر سلسلہ گفتگو تھا۔ تو آج ہے دعوت اور اسے قبول کرنے کے آداب، کہ یہ دعوت کس کو دی جائے، کیسے دی جائے، اور جس کو دعوت دی جائے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور دینے والے کے لیے کیا احکام ہیں۔ اور بڑا ضروری مسئلہ ہے یہ، ہر مسئلہ دین کا ضروری۔ دین نے، شریعت نے کوئی زندگی کا ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس کے اوپر بڑی واضح ہدایات نہیں دی ہوئی۔ تو پہلی بات یہ ہے، دعوت دینے سے پہلے سب سے پہلے یہ انسان سوچے کہ کس کو دعوت دے رہا ہے۔ تو بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے، اعلیٰ یہ ہے کہ نیک لوگوں کو دعوت دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کل طعامک، فرمایا تیرا کھانا، تیرا رزق نہ کھائے مگر ایمان والے، نیکی والے، اور اپنا کسی کو دوست نہ بنا سوائے ایمان اور نیکی والوں۔ یعنی دوستی کا اصول یہ ہے کہ نیک ہونا چاہیے، صالح ہونا چاہیے، صاحب ایمان ہونا چاہیے۔ اور کھانے کھلانے کا بھی یہی اصول ہے کہ جس کو کھانا انسان کھلائے وہ نیک ہو، پرہیزگار ہو، اچھا ہو اور صاحب ایمان ہو۔ وجہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو کھانا کو سمجھنا کہ کھانے کا کام کیا ہے۔ کھانا جسم میں تقویت پیدا کرتا ہے، قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ کھانا پینا، یہ ساری چیزیں جسم میں کھانا پینا یعنی قوت پیدا کرتی ہیں۔ اب جب انسان میں طاقت آئے گی تو اس کو کسی نہ کسی جگہ تو خرچ کرے گا۔ وہ اگر وہ خرچ کرے گا اللہ کے نافرمانی میں، تو اس آدمی نے اللہ کے نافرمانی میں اس کی مدد کی ہے۔ اور جس طرح خدا کی نافرمانی کرنا غلط ہے، اسی نافرمانی کے کاموں میں کسی کی مدد کرنا بھی غلط ہے۔ اور جس طرح نیکی کرنا بہت اچھی بات ہے، اسی طرح نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا بھی اچھی بات ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، قرآن حکیم اللہ پاک نے فرمایا نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور اللہ کے نافرمانی کے کاموں میں کسی کی مدد نہ کرو۔ پہلا اصول یہ ہے کہ دعوت دینے سے پہلے یہ آدمی سوچ لے کہ جو میرا کھانا کھائے گا، کھانا کھانے کے بعد وہ کس طرف جائے گا، نیکی کی طرف جائے گا یا برائی کی طرف جائے گا۔ تو کوشش یہ کرے کہ سب سے پہلے اس بات کا تعین کرے کہ جس کو میں کھانا کھلانے لگا ہوں، یوں تو ویسے آ رہے کو کھانا، لیکن وہ ضرورت کے مطابق ہے، یہ ضرورت نہیں ہے۔ ایک کوئی آدمی بھوکا ہے، بھوک سے مار رہا ہے، وہ تو جائے کافر ہے، اس کو بھی کھانا کھلانا ثواب ہے۔ وہ کوئی بھی ہے، کسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے اندر یہ دل اور تلی ہے نا، وہ تو ایک جانور کو کھانا کھلانا بھی ہے ثواب ہے۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا، یہ وہ کھانا ہے کہ جو ہم کسی کی دعوت کرتے ہیں۔ دعوت تو ضرورت کے تحت نہیں، دعوت تو میرا فیصلہ ہوتا ہے، اگلے آدمی کے تو اس کی تو اس لیے جب کسی کی دعوت کریں، ظاہر بات ہے جس کی دعوت کی جاتی ہے وہ کھانے کا محتاج نہیں ہوتا، بغیر احتیاج کے دعوت کرتے ہیں نا۔ ہم جن کو بھی بلاتے ہیں تو بغیر احتیاج کے بلاتے ہیں، ان کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اپنا کھانا کن لوگوں کو دینا ہے۔ دوسرا اس میں حکم یہ ہے کہ کوشش کرے غریبوں کو بلائے، امیروں کو نہ بلائے، اور غریبوں کو عزت دے۔ جب غریب کو کھانا کھلاؤ گے، غریب کو عزت دو گے، وہ تم سے بڑھ کر عزت کریں گے۔
وہ بڑھ کر تمہیں دعائیں دیں گے۔ اور جب تم امیروں کو بلاؤ گے نا، بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، پھر جناب سیلفیاں بنواتے ہیں، اور پھر حالانکہ ان میں خواہ کے برابر ہی اس بندے کی عزت نہیں ہوتی، نہ اس کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے۔ لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں جناب، یہ چونکہ فلانا ہے۔ اللہ کے بندوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بہترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے کہ جس میں ان کو بلایا جائے جو آنا نہیں چاہتے، اور ان کو محروم رکھا جائے جو آنا چاہتے ہیں۔ یعنی امیر لوگوں کو تو ہم جو کاروبار میں مصروف ہیں، جی ہمارا وہ چلو کسی کے احسان پر رہ کر ہی چلے جائیں گے، تو وہ تو آنا نہیں چاہتے، ان کو تم بلاتے ہو اہتمام کے ساتھ، اور جو غریب آنا چاہتا ہے تم ان کو بلاتے نہیں ہو۔ فرمایا یہ کھانا بدترین کھانا ہے جس میں امیروں کو تو بلایا جائے لیکن غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ پہلی کوشش یہ ہے کہ غریبوں کو بلایا جائے، ان کے تبع میں نیت کر جائے غریبوں کو کھانا کھلانے کی۔ ہاں اس کے ذمن میں امیر بھی آ جائے، ان کو بھی بلا لو، لیکن آپ کی نیت وہی ہونا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسرا، جب کوئی دعوت عام ہو تو اس میں اپنے اور بیگانے کی تمیز نہ کی جائے۔ الحمدللہ مسلمانوں میں یہی تھا، کل تک یہ کلچر تھا کہ میں اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں، جس علاقے سے میرا تعلق ہے، ہمارے علاقے میں کوئی تمیز نہیں ہوتی تھی، یہ کوئی اپنا ہے بیگانہ ہے، کس برادری کا ہے کس برادری کا نہیں ہے، امیر ہے غریب ہے، کوسے باشد۔ ہمارے گاؤں میں پورے گاؤں کو بلایا جاتا تھا، اور یہ کل تک مسلمانوں کا کلچر تھا کہ اس میں اپنا بیگانہ نہیں دیکھا جاتا، بس جو بھی ہے اس کو بلاؤ، اس میں نہ کوئی اپنا نہ بیگانہ، نہ کوئی امیر نہ غریب، سب۔ چونکہ اہل ایمان جب مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں جب ہم آتے ہیں تو سارے برابر ہوتے ہیں نا جی، امیر غریب اپنے بیگانے سب ایک ہی سب میں برابر۔ تو بھائی یہ جو مسجد والا ماحول ہے نا، یہ باقی معاملات میں بھی جاری رکھو، وہاں بھی اپنا بیگانہ نہیں ہے، سب کو ایک جیسا۔ اور اسی سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہے بعض لوگوں کے ساتھ انسان کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، وہ چاہے امیر ہوں یا غریب ہوں، چاہے اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، ان کو اگنور نہ کرے۔ اب وہ دور ہیں تو دور سے بھی دعوت دے ان کو، جن کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ یہ ابھی تک جو میں نے بات کی، یہ وہ عام لوگ ہیں، برابر ہوتے ہیں وہ لوگ، وہ نہیں۔ بعض لوگوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، رشتہ داری کا تعلق ہوتا ہے یا دوستی کا تعلق ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کے ساتھ کوئی رشتہ داری کا تعلق ہو یا دوستی کا تعلق ہو، تو اس قسم کی دعوتوں پر انہیں خصوصاً انوائٹ کیا جائے، کہ انہیں بلاؤ گے تو ان کے دل دکھیں گے، یار میرے دوست نے تو اس کے گھر بچے کی۔ اور یہ یاد رکھیں ایک اور بات بھی علماء فرماتے ہیں، جو آدمی آپ کے مشکل وقت کا ساتھی ہے، جس نے آپ کو مشکل میں یاد رکھا، آپ اس کو خوشحالی میں بھی یاد رکھیں۔ کبھی ایسا نہ کریں کہ مشکل میں تو وہ لیکن خوشحالی میں دوسرا۔ جو آدمی مشکل کا وقت جو آپ کا ساتھی فرینڈ جو دوست تھا نا، اس کو اپنے خوشحالی میں بھی یاد رکھیں، اس کو اس میں وقت بھول نہ جائے۔ آگے اس کی مرضی ہے وہ آئے یا نہ آئے، لیکن آپ اس کو دعوت ضرور دیں۔ تو لیکن بعض ایسے لوگ ہیں، موڈی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ آنے ہی نہیں چاہتے۔ تو اب بھائی اگر کوئی ایسا اس قسم کا آدمی ہے نا، اگر تم دعوت دو گے تو وہ مثلاً آنا ہی نہیں چاہتے، تو خواہ مخواہ اس کو نہ پالو۔ یہ ہر مسئلے میں زندگی میں ہے بھائی، زندگی باہمی میوچل برابری کی بنیاد پر یا ادب احترام کی بنیاد پر یہ سارے معاملات چلتے ہیں۔ ایک آدمی کو آپ تو بڑی اہمیت دیتے ہیں، آپ اس کا ادب احترام بھی کرتے ہیں، آپ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتا، تو اس کو کوئی ضرورت نہیں بلانے کی۔ بالکل یاد رکھ لیں، شریعت میں برابری ہے، مساوات ہے۔
جو آپ کی عزت کا پاسبان نہیں ہے نا، تو آپ کو بھی اس کو کوئی بڑی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب دعوت آ جائے، اب یہ تھے بلانے سے پہلے کہ دعوت کس کو بلایا جائے، وہ شرعی احکام میں نے بتا دیے کہ کوئی فرق نہ کیا جائے۔ ہاں البتہ کوئی ایسا آدمی ہے تو اس کو اگنور آپ کر سکتے ہیں، میں نے وہ بات عرض کر دی ہے۔ اب ہے کہ جس کو دعوت دی جائے تو جب وہ آ جائیں تو پھر ان کی کوئی کسی سے بھی لاپرواہی نہ کرے، ہر ایک کے ساتھ بہترین انداز میں، خوبصورت انداز میں اس کے ساتھ اس کو ڈیل کرے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، یہ نبی وسلم کو ہر بات ہمیں سکھائی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادہ کونین ہیں، آپ جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا کہ کچھ غریب فیملیاں، کچھ غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خشک روٹیوں کے ٹکڑے کھا رہے ہیں پانی کے ساتھ، تو انہوں نے آپ کو دعوت دی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کی دعوت کو قبول فرمایا، ان کے ساتھ بیٹھے، کھایا، اور بالکل بڑے محبت کے ساتھ، جیسے خوبصورت طریقے کے ساتھ، جیسے مزہ لے کر وہ روٹی کے ٹکڑے اور وہ پانی کے ساتھ اور وہ نمک یا مرچی ہوگی اس کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب کھا چکے، آپ نے کھانا کھایا ان کے ساتھ، لیکن آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے، جیسے میں نے بلا تکلف تمہاری دعوت قبول کی ہے، اب تم نے بھی میری دعوت قبول ایسے ہی کرنی ہے۔ اب میں تمہیں دعوت دے جا رہا ہوں، اور جب آپ نے پھر ان کے لیے عالی شان انتظام کیا، تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں یہ غریب ہیں، یہ کون ہے، بھائی اللہ کے بندو جو بھی ہے، ہر آدمی، میں یقین کریں ہمارے یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہمیں رہنمائی ملی ہے نا، جو بھی ملے اس کے ساتھ بالکل پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس کا احترام، اس کے بالکل فیل بھی نہ ہو، محسوس بھی نہ کسی کو ہو، اور پھر بدلے میں پھر آپ اسے اپنے شان کے مطابق کریں۔ لیکن حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ، آپ کسی کے مہمان بنے، بڑی خوبصورت بات ہے، سمجھنے والی ہے یہ۔ جو اس گھر والے نے جناب پہلے دن خوب مرغا، یہ وہ روس وغیرہ تیار کر کے کھانا کھلائے، تو آپ نے کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد فرمایا سبحان اللہ، کیا شیراز کی میزبانی، شیراز کے لوگوں کا جناب طرز عمل، کیا بات ہے اس کی۔ اس نے کہا بھائی یہ میں نے اتنا مرغ وغیرہ یہ سارا کیا تو خدا جانے شیراز کی کیسی ہے۔ دوسرے دن کو بکری بھی ذبح کی، مرغ بھی بکری بھی، ساتھ اور ذرا اضافہ کر دیا۔ اس نے کہا بھائی یہ تو شیراز کو یاد کرتے ہیں۔ تو دوسرے دن ذرا اور تکلف کیا، تو جناب آپ نے کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر شیراز کو یاد کیا۔ آپ شیرازی تھے نا، شیراز شہر کے رہنے والے تھے آپ، تو آپ نے اپنے علاقے کو یاد کیا۔ کہنے لگا یار کمال کی، ان کے علاقے کے لوگ تو بہت ہی مہمان نواز ہیں، میں نے اتنا تکلف کیا تو ابھی بھی یہ اپنے علاقے کو یاد کرتے ہیں۔ تو پھر اس نے کچھ ساتھ مرغ بھی، پلاؤ بھی، جناب دمبے بکریاں بھی، ساتھ کوئی بیف بھی، ساتھ کچھ اور پستہ شستہ بھی شامل کیا، اور اس میں اضافہ کیا۔ پھر اس نے مہمانی کی اور اضافہ کرتا گیا۔ 3-4 دن بعد جو گھر اس کا سارا ہی خالی ہو گیا، جو تھا نا گھر کا وہ سب کو خالی ہو گیا۔ تو آپ نے کھانا کھایا، شکر اللہ کا ادا کیا، اور پھر شیراز ہی کو یاد کیا۔ حیران ہے کہ انہوں نے کہا میں جو میرے بس میں تھا میں نے کیا، لیکن یہ ابھی بھی شیراز ہی کو یاد کرتے ہیں۔ تو بس واپسی ہو گئی، اس نے کہا چلو یار دیکھنا چاہیے کہ ان کے شیراز میں کیا ہے، جو ہم نہیں کر سکے ان کے شیراز میں کیا ہے۔ چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد آپ کو مہمان بنا، تو جب مہمان بنا تو آپ نے کھانا پکوایا،
اور روٹی رکھی، ساتھ دال، لسی، نمک مرچی وغیرہ دی میز پر، تو جناب کھانا کھلایا۔ کہنے لگا شاید کل ہوگا، تو وہ بھی اتنے دن شیخ صاحب کے ہاں ٹھہرا جتنے شیخ صاحب اس کے گھر ٹھہرے تھے۔ جب 3-4 دن گزرے تو روزانہ اسی طرح کا کھانا آپ دیتے ہیں، تو کہنے لگا حضرت صاحب مجھے ایک نکتہ سمجھا دیں، آپ نے، میں نے جو دنیا کے سب کچھ خرچ کر دیا، آپ پھر بھی شیراز ہی کو یاد کرتے تھے۔ میں آپ کے پاس آیا، مجھے تو کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی، مجھے یہ نکتہ سمجھائے۔ آپ نے فرمایا 4 دن میں تیرا گھر خالی ہو گیا تھا نا، 4 دن میں تیرا گھر خالی، تو میرے پاس سارا سال بھی رہے گا نا، میرا گھر خالی نہیں ہوگا، میرا گھر خالی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں ہم خود کھاتے ہیں، یہ تمہیں کھلاتے ہیں۔ تو بھائی جب آدمی ایک طریقے کے ساتھ، اصل میں کھانے میں محبت نہیں ہے، کھانے میں محبت نہیں ہوتی، اس رویے میں ہے کہ جو انسان کسی کے ساتھ برتتا ہے، بے تکلفی ہو، ادب ہو، احترام ہو، عزت ہو، آبرو ہو، اس کو وقت دیں، اس کے پاس بیٹھیں، اس کے آرام کا خیال کریں، باقی سارے اس کے گھر بار کا پوچھیں، نہ کہ انسان گھر میں مہمان آئے اور انسان ساری فیملی لگ جائے سودا اکٹھا کر رہے ہو۔ بھائی آپ اس کو کھانا کھلائیں گے، اگر آپ اس کو وقت نہیں دیں گے، عزت نہیں دیں گے، بیٹھیں گے نہیں، اس کے نہیں پوچھیں گے، اس کے بچوں بیوی کے بارے میں، اس کے معاملات کو نہیں پوچھیں گے، تو کھانے کا کوئی آدمی بھوکا نہیں ہوتا۔ شیخ صاحب نے فرمایا کھانے کا کون انسان بھوکا، اصل چیز تو عزت ہے، آبرو ہے۔ تو اس لیے اللہ اکبر، تو اس امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بھائی ہر آدمی اپنے حساب کے ساتھ کرے، ان کا کھانا تمہارا، فرمایا سبحان اللہ، ہم تمہارے مقام کے مرتبہ مطابق اور ہم اپنے مطابق، تو ہر آدمی اپنے اپنے مرتبہ مقام کے ساتھ کریں۔ ایک بات یہ بھی ہے، بعض لوگ کسی پر کچھ بھی اس کو کھانا شانا یہ تو بعض بڑا اس کا احسان رکھتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں گا اور وہ کوئی احسان رکھے گا، تو ایسی کی دعوت ایک، اور اگر آدمی کو یہ محسوس ہو کہ وہاں پر کوئی غیر شرعی چیزیں ہوں گی، مکس گیدرنگ ہے آج کل، میوزک ہیں، ڈھول ڈمکے ہیں، واہیات چیزیں ہوتی ہیں، تو اگر تو جانے سے پہلے پتہ ہے کہ وہاں یہ ہوں گی تو پھر نہ جانا ہی چاہیے۔ ایسی ولیمے میں، ایسی شادیوں میں، ایسی جگہ اگر پتہ ہو کہ ایسے معاملات ہیں وہاں، تو گھر ہی سے نہ جائے۔ الحمدللہ میں تو پوچھ لیتا ہوں، یا تو بعض فیملیوں کا پتہ ہے کہ یہ ایسے نہیں ہیں، تو جہاں جن کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے نہیں تو وہاں تو پوچھتا نہیں، لیکن جہاں یہ پتہ ہے کہ پتہ نہیں یار یہ کیا کہہ رہے، تو پوچھنا بھائی یہ مکس گیدرنگ ہے یا نہیں ہے، آپ کے یہاں کوئی میوزک وغیرہ کا کوئی پروگرام ہے کہ نہیں ہے، یہ جتنی غیر شرعی حرکات ہیں کوئی ان کا ہے یا نہیں ہے۔ اگر کہیں آئے تو ہم جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے معذرت، ہماری طرف سے ہم نہیں آئیں گے، اگر نہیں ہے تو پھر ساتھ بسم اللہ۔ تو یہ بھی میزبانی کا، یعنی آدمی دیکھے، ایک تو احسان نہ جتلائے، دوسرا وہاں پر کوئی غیر شرعی کام نہ ہو، شریعت کی پابندی ہر حال میں ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں ہو، کسی آدمی نے آپ کو کھانے کی دعوت دی ہے، تو آپ اس میں شکریں برتیں دو۔ جس نے دعوت دی ہے اس کو اور آپ کا کیسا تعلق ہے؟ اگر تو روزہ رکھ کر آپ اس کی دعوت میں جائیں، بیٹھیں، اٹھیں، نہ کھانا کھائیں، واپس آ جائیں، اور اس کے کوئی محسوس نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں، آپ چلے جائیں، بیٹھیں، اس کی خوشی میں شریک ہو جائیں، واپس آ جائیں، اور روزہ کو نہ توڑیں۔ لیکن یا اگر پہلے اطلاع تو پھر اس دن کا روزہ ہی نہ رکھیں، اگر پہلے اطلاع ہے تو پھر اس دن کا روزہ نہ رکھیں، نہ رکھنا، کیونکہ اس کا حق ہے،
اس نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر روزہ رکھنے کے بعد اس نے دعوت دی ہے اور آپ اور اس کے ساتھ تعلقات ایسے ہیں کہ اگر کھانا نہیں کھائیں گے تو اسے کوئی محسوس بھی نہیں ہوگا، تو پھر تو روزہ جاری رکھے۔ لیکن اگر ایسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے کھانا نہ کھانے سے اس کے دل کو تکلیف ہوگی تو پھر روزہ توڑ دیں اور اس کے دل کو خوش کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ دعوت قبول کرنا اور دعوت دینا دونوں باتوں میں نیت کا بنیادی چیز ہے۔ دینے والا بھی نیت ثواب کی کرے، شو شاہ دکھلاوا جیسے کہ آج عموماً یہی ہوتا ہے، شو شاہی ہوتی ہے، نمائشی ہوتی ہے۔ اور بھائی نہ دعوت دینے والا نمائش کی نیت کرے، نہ دعوت میں جانے والا نمائش کی نیت کرے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کو بلائیں گے، ہمارے جو سوشل جو معاشرتی تعلقات ہیں یہ مزید مستحکم ہوں گے، مضبوط ہوں گے، میل ملاقات ہوگی۔ اور جانے والا بھی یہ نیت کرے، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ ویسے تو ملاقات نہیں ہوتی، لیکن چلو سال کے بعد یا کسی بہانے سے وہاں ملیں گے، اور تو یہ نیت۔ اور پھر یہ ہے کہ میں نے وہ پہلے عرض کر دیا، کھانا کھائیں گے، جسم میں طاقت قوت پیدا ہوگی، اور یہ آدمی نیکی کے کام میں وہ اس نیت کو، اس طاقت کو لگائیں گے۔ تو یہ نیت کریں تو جانا بھی باعث ثواب ہے اور بلانا بھی باعث ثواب ہے۔ لیکن تمام مجالس، چاہے وہ مجلس ختم شریف کی ہو، چاہے ولیمے کی ہو، چاہے ویسے جو سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں، عید ملن پارٹیاں ہوتی ہیں، یا اس قسم کی، یا دوست احباب کو دعوت دی جاتی ہیں، تمام دعوتوں میں ایک نقطہ بنیادی ہے کہ کسی بھی حوالے سے کسی بھی مسئلے میں شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ شریعت خلاف ورزیاں اگر ہوں، اگر تو جانے سے پہلے پتہ ہے تو آدمی جائے نہ، لیکن اگر جانے سے پہلے پتہ نہیں، وہ ہاں موجود ہے، جانے کے بعد پتہ چلا ہے، تو پہلا فرض یہ ہے کہ انہیں کہے کہ اس غیر شرعی حرکت کو بند کر دو۔ اگر وہ بند کر دیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اگر بند نہیں کرتے تو کم از کم آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، یا آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اب ہاں افضل کی ہے آپ اس کو اطلاع دیں، پھر وہاں سے اٹھ جائیں، آپ وہاں سے اٹھ جائیں۔ ہاں اگر نہیں بھی اٹھیں گے اور دل میں آپ نفرت رکھ کر کھانا کھا لیں وہاں بیٹھ کر، تو یہ بھی جائز ہے، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن دل میں نفرت ضروری ہے۔ یہ دو کام ضروری ہیں، اطلاع دینا بھائی یہ غیر شرعی کام کر رہے ہو تم، اس کو بند کر دو پلیز، یہ غلط کام ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں یہاں سے اٹھا تو ہماری مخالفت میں یا نفرتوں میں یا دشمنی میں یہ چیزیں بدل جائیں گی، تو پھر دل میں نفرت رکھ کر وہاں بیٹھ کر کھانا کھائیں اور جلد از جلد وہاں سے الگ ہو جائیں۔ کسی بھی، یہ قرآن حکیم کا حکم ہے، ہر وہ جگہ کہ جس بھی جگہ پر کوئی شیطانی کام ہو رہا ہو اس جگہ سے دور ہونا یہ خدا کا حکم ہے، اور جلد از جلد وہاں سے فارغ ہو کر نکل جائیں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ لیکن یہ اجازت نہیں ہے کہ آدمی صرف دل میں برا تو سمجھتا رہے لیکن اگر ان کو کہے نہ، یہ کافی نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسی کی تم کیا کریں، کہو ان کو غلط کام ہے یہ، اس کے بعد سمجھیں کہ اگر میرے جانے سے دشمنی میں اضافہ ہو جائے گا، نفرتوں میں اضافہ ہو جائے گا، تو بس کان نہ ادھر لگائیں، کان ادھر نہ لگائیں، اور دل میں نفرت رکھ کر وہاں کھانا کھا پھر جلد از جلد اس مجلس سے ہٹ جائے۔ تو یہ ضروری ہے، اور مسلمانوں کے لیے فرض ہے، یہ خدا کا حکم ہے، تمام ایسی مجالس سے دور رہنے کا حکم ہے کہ جہاں پر شریعت کے خلاف ورزی ہو رہی ہے کسی بھی طریقے سے۔ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مقدسہ کے مطابق اپنے تمام معاملات کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔